جب آئی شام غریباں تو سوے نہر سکینہ نے دیکھ کر یہ کہا مدد کو جلد آؤ امو، مدد کو جلد آؤ امو کہ ہم سے پھر گیا زمانہ۔ مدد کو جلد آؤ امو، مدد کو جلد آؤ امو کہ ہم سے پھر گیا زمانہ۔ پھوپھی کی پشت پر ستمگر، پھوپھی کی پشت پر ستمگر لگا رہا ہے تازیانہ۔ مدد کو جلد آؤ امو، مدد کو جلد آؤ امو کہ ہم سے پھر گیا زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود رضي الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين ابو القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا۔ مسائل حالات میں ذکر حسین کے بلبلوں کو باقی رکھا اور جوق در جوق ان مجالس اعزاء میں شرکت فرما کر فریضہ مودت ادا کرتے رہے۔ خصوصیت کے ساتھ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں حالات و واقعات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس اذا خانے میں بڑی تعداد میں حاضری دیتی رہی اور ہمارے ابوالحسن اسکاؤٹ بڑی چابک دستی کے ساتھ مومنین کی خدمت انجام دیتے رہے۔ ہم آج کی اس اہم ترین شب میں کہ یہ سال بھر میں ایک شب ہمیں میسر آتی ہے اور اس شب میں کی ہوئی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ سے محروم واپس نہیں لوٹتی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم تمام عزاداران حسین کو خواہ ان کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، جتنے بھی اپنے اپنے انداز میں حسین کا غم منانے والے مومنین و مسلمین ہیں، پروردگار سال بھر انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آفات ارضی اور بلیات سماوی سے محفوظ فرمائے۔ بشرطِ بیمار کربلا جو بیمار ہیں مومنین و مومنات، اللہ انہیں شفائے کامل عطا فرمائے۔ خصوصاً ہمارے قبلہ و کعبہ مولانا محمد محسن صاحب قبلہ جو علیم ہیں اور علالت کے باوجود بھی سربرہنہ مجلس ادا میں حاضر ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے تمام علماء حق اور مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے۔ ہمارے ماتمی نوجوان، ہماری ماتمی انجمنیں
ہمارے عزا خانے جو آج تمام رات کھلے رہیں گے اور تمام رات مومنین و مومنات سر برہنا پاک برہنا عزا خانوں میں حاضری دیں گے، تمام شب پروردگار انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حاضرین، جو مومنین و مومنات اور خصوصاً جو ہمارے شہدائے عزاداری نوجوان گزشتہ محرم سے لے کر اس رمضان تک اور رمضان سے لے کر اب تک اس دنیا سے رخصت ہو کر خدمت شہزادہ علی اکبر میں پہنچ چکے ہیں، پروردگار ان کے ماں باپ کو توفیق صبر عطا فرمائے اور ان کے درجات تو یقیناً بلند ہیں کہ وہ نصرت امام میں اپنی جان شہزادہ علی اکبر پر قربان کر چکے ہیں۔ وہ ہیں کہ ہمارے یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جہاں جہاں مجالس ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوان جو ماتم و مجلس میں شرکت کر رہے ہیں اور کل بھی انشاءاللہ یوم عاشورہ کے علاقائی اور مرکزی جلوسوں میں شرکت کریں گے، زیارت کریں گے، عبادت کریں گے، ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیزان محترم، ہم اس شب میں اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگتے، صرف اتنا کہہ دینا کافی سمجھتے ہیں کہ غم ہم کو نہ دینا کوئی سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم یہ غم لینا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے میں جان دینا چاہتے ہیں۔ دنیا لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے خوشیاں خریدنے کے لیے، یہ عجیب غم ہے، غم حسین، کہ دنیا لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے خوشیاں خریدتی ہے اور ہم لاکھوں کروڑوں روپیہ نہیں، اپنے جان کے بدلے میں بھی یہ غم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ سلامت بھیجے محمد۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ ایمان بالقرآن کے عنوان پر یہ ہماری اختتامی تقریر، اور کل انشاءاللہ اذان مغرب کے فوراً بعد حسب دستور مجلس شام غریباں اسی امام بارگاہ میں شروع ہو جائے گی، اور اذان مغرب کے فوراً بعد میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا مجلس شام غریباں پڑھنے کے لیے، اور مجلس کے بعد پھر نماز باجماعت جس طرح ہوتی ہے ہر برس وہ اسی طرح ہوتی رہے گی، اور اس کے بعد میں انچولی میں تنظیم کاروان نجف کی جانب سے مجلس شام غریبہ سے انشاءاللہ خطاب کروں گا، اور اس کے بعد جعفر طیار ہاؤسنگ سوسائٹی میں بھی مجلس شام غریبہ برپا ہوگی۔ آپ یہ جو 9 دن ان مجالس میں تشریف لائے ہیں، کل کی شب ان مجلسوں اس مجلس شام غریبہ میں آنا اس کا ساتھ دینا ہے جس کا کل کے بعد کوئی ساتھ دینے والا نہیں رہا تھا، تو ہم کل اس شہزادی کا ساتھ دیں گے، ان بیویوں کا ساتھ دیں گے۔ میں آپ سے خصوصاً ماں و بہنوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا، اور انتظامیہ سے بھی، کہ کل مجلس شام غریباں جہاں جہاں کراچی میں منعقد ہوں گی، پوری چابکدستی اور پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ وہ اپنے فرائض منصبی ادا کریں، اور ہم
پورے جذبے ایمانی کے ساتھ اپنے فرض اجر مودت کو ادا کریں گے. صلوات محمد حاضرین، میں آپ کی خدمت میں گزشتہ 8 دنوں سے یہ عرض کرتا آ رہا ہوں کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو قلب پیغمبر اسلام پر بطور معجزہ نازل ہوا. توجہ ہے، تمام اہل محلہ کا خصوصاً میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان مجالس کے انعقاد میں اور تمام ہمارے اہل سنت بھائیوں نے ان مجالس کے انعقاد کے سلسلے میں ہمارے ساتھ مکمل تعاون کیا. اللہ انہیں اس کی جزائے خیر دے. قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے، قرآن سر کا سر معجزہ ہے، قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے. اس لیے کہ اگر ایک آیت بھی اس کی معجزہ نہ ہوتی تو جب قرآن نے جن و انس کو یہ دعوت دی تھی کہ تم سارے مل کر اس قرآن جیسی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ، سورت تو بہت دور کی بات ہے، ایک آیت بنا کر لے آؤ، تو ساری دشمنان اسلام قوتوں کا ایک آیت کا جواب بھی نہ رہنا اس امر کی دلیل ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے، ایک ایک حرف معجزہ ہے، ایک ایک جملہ معجزہ ہے. اور معجزہ کہتے ہی اسے ہے جو انسانوں کی عقلوں کو بھی عاجز کر دے اور جنوں کی عقلوں کو بھی عاجز کر دے. صلوات دے. ہم کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ ہمارا اسی قرآن پر ایمان ہے. یہی قرآن جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، یہی قرآن جو 114 سورتوں پر مشتمل ہے، یہی قرآن جو مکی اور مدنی سورتوں پر مشتمل ہے، اسی قرآن پر ہمارا ایمان ہے. کوئی نہ 31 پارے ہیں نہ 40 پارے ہیں. ہمارے مذہب کی یہی تو خصوصیت ہے کہ ہمارے مذہب کی بنیادوں میں کبھی ضرورت وقت کے تحت کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوا کرتی. اجداد محترم، ہمارے نہ نظریے بدلتے ہیں، نہ افکار بدلتے ہیں، نہ عقائد بدلتے ہیں، نہ جادے بدلتے ہیں، نہ ارادے بدلتے ہیں، نہ منزل بدلتی ہے، نہ رہبر بدلتے ہیں، نہ پیمانے بدلتے ہیں، نہ میخانے بدلتے ہیں، نہ لشکر بدلتے ہیں، نہ پرچم بدلتے ہیں، نہ آقا بدلتے ہیں، نہ مولا بدلتے ہیں. ہمارے یہاں تبدیلیوں کا عمل اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے ایمرجنسی میں فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام کے ظاہری جاہ و جلال کو دیکھ کر اتفاق سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بلکہ دعوت ذوالعشیرہ میں پورے یقین کی کیفیت کے ساتھ تصدیق رسالت کرتے ہوئے 12 برس کی عمر میں ابو طالب کے بیٹے نے یہ جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. میں آپ کی اطاعت کروں گا، میں آپ کا اتباع کروں گا، میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. یہ جملے مسلم اور غیر مسلم دونوں تاریخوں میں میرے مولا کے موجود ہیں. 12 برس کا سن مبارک ہے میرے مولا کا، جب میرے مولا یہ تینوں جملے کہہ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ بھی سب سے پہلے علی نے کہا، محمد رسول اللہ بھی سب سے پہلے علی نے کہا، مگر اس سے پہلے پیغمبر اسلام یہ کہہ چکے تھے کہ آج کے دن جو میری حمایت، نصرت، مدد اور شہادت کا وعدہ کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا. بڑی توجہ، میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا وسیع ہوگا، میرا ولی ہوگا. علی نے تائید بھی کی، نصرت بھی کی، مدد بھی کی،
شہادت بھی دی، تصدیق بھی کی، تو کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا جو ایمان بالقرآن کی قائل ہے کہ صادق و امین پیغمبر نے جب یہ کہہ دیا تھا کہ جو بھی میری تصدیق کرے گا، تائید کرے گا، وہ میرا جانشین ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا ولی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب علی نے تصدیق کی ہوگی تو پیغمبر نے بھی اپنا وعدہ اسی بزم میں، اسی دعوت میں، اسی پہلے دن، اسی وقت پورا کر کے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہوگا، اس لیے کہ صادق رسول ہے، امین رسول ہے۔ تو پھر شیعہ سنی بھائیوں میں اختلاف کیسا؟ ہم سب تو ایک ہیں، پر صرف اتنا ہے کہ 90 کروڑ توجہ 90 کروڑ مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ نبی کی سنت نہیں ہے، یہ کلمہ علی کی سنت ہے، اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ، یہ علی کی سنت نہیں، نبی کی سنت ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ بلند ترین سوال بھیجیے محمد۔ ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے نبی کی سنت پہ عمل کریں، چاہے علی کی سنت پہ عمل کریں۔ علی ولی اللہ، علی نے نہیں کہا، توجہ، علی ولی اللہ علی نے نہیں کہا، اور محمد رسول اللہ نبی نے نہیں کہا۔ آپ سمجھے بہت کرے میں کہتے ہیں علی ولی اللہ علی نے نہیں کہا، اور محمد رسول اللہ نبی نے نہیں کہا۔ محمد رسول اللہ علی نے کہا، علی ولی اللہ نبی نے کہا، علی ولی اللہ نبی نے کہا۔ تو عزیزان محترم، اتحاد کی اس سے بڑی علامت اور کیا ہوگی کہ ایک ولایت علی کا اعلان کر رہا ہے، ایک نبوت محمد کی تصدیق کر رہا ہے، تو شیعہ بھی سچے مسلمان، سنی بھائی بھی سچے مسلمان۔ اصل تو مخالفت ان یہود و نصارہ سے ہے جو نہ نبی کو نبی مانتے ہیں نہ علی کو ولی مانتے میرا بیٹا مل کر مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو عزیزان محترم، ایمان بالقرآن کی منزل یہ ہے کہ قرآن مجید کی پہلی آیت اقرا باسم ربک الذی، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت وانذر عشیرتک الاقربین، حبیب سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو۔ قرآن کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن الیوم، دس ویری ڈے، دس ڈیفینیٹ ڈے، دس پرٹیکولر ڈے، خصوصیت کے طور پر آج کے دن سن 10 ہجری کو 18 ذی الحجہ کو حج آخر سے واپسی پر اعلان ولایت علی کے بعد ہم نے تمہارا دین بھی مکمل کر دیا، نعمتیں بھی تمام کر دی، ہم تم سے راضی بھی ہو گئے۔ تو عزیزان محترم، قرآن کی ابتدا بھی علی ہے، انتہا بھی علی ہے، علی بلند ترین سلوات مل کر سارا بدلا۔ ایک مرتبہ اور بابا نے بلند سلوات دے دیا۔ قرآن کی ابتدا بھی علی، دعوت ذوالعشیر میں بھی علی،
بزم غدیر میں بھی علی، عشیر میں پہلا خطبہ، غدیر میں آخری خطبہ۔ ملت اسلامیہ سے میری دست بستہ اپیل ہے، آخری خطبہ تو سیٹلائٹ پر حج کے موقع پر امام کعبہ کے زبان سے آج بھی ساری دنیا میں سنایا جاتا ہے، لیکن آخری خطبہ تو جب مکمل ہوا جب پہلے خطبے کے مقاصد حاصل ہو گئے۔ توجہ اس جملے میں توجہ فرمائیں، آخری خطبے کی نوبت کب آئی؟ جب پہلے خطبے کے مقاصد حاصل ہو گئے۔ علی نے جملہ کیا کہا تھا؟ I will follow you، ایڈورڈ گبن کی زبان میں جو اس نے اپنی کتاب میں کہا، یا رسول اللہ میں آپ کو فالو کروں گا اور میں آپ کو اوبے کروں گا۔ اور ایک جملہ ہے کہ I will break down the bones of your enemies، میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ 12 برس کا بچہ کہہ رہا ہے میں آپ کے دشمنوں کی، یعنی علی صرف کلمہ پڑھ ہی نہیں رہے تھے، کلمے کے معنی بھی سمجھ رہے تھے کہ اس کے رد عمل میں دشمن بھی ہوں گے، ہڈیاں بھی ہوں گی، توڑنا بھی ہوگا۔ پہلا دن بھیجے نا محمد آل محمد کا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے نا جیسے قبلہ کعبہ مجھے حکم دے مولانا صاحب کہ تمہیں مجلس پڑھنا ہے تو میں کہوں گا قبلہ میں آپ کے حکم کی تعمیل بھی کروں گا، میں مجلس بھی پڑھوں گا، میں خطبہ بھی پڑھوں گا، میں آیت بھی پڑھوں گا، میں فضائل بھی پڑھوں گا، میں مسائل بھی پڑھوں گا۔ تو میرا یہ تفصیل سے بیان کرنا مجلس سے پوری آگاہی کی دلیل ہے نا۔ یا علی میں ایک جملہ کہوں جو شاید ابھی تک کبھی کسی نے نہ کہا ہو، تو آپ کی نظر کروں شب عاشور میں علی نے کل یاد رکھے، علی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کی اطاعت بھی کروں گا، آپ کا اتباع بھی کروں گا اور آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ پورے عالم اسلام کی تاریخ کو عرفان دعوتی چیلنج کر کے کہتا ہے کہ کلمہ ہزاروں نے پڑھا ہے، لیکن کسی ایک کا نام بتاؤ جس نے کلمہ پڑھتے وقت یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں ساتھ بھی دوں گا۔ جو مصیبتیں آئیں گی اس میں ساتھ بھی دوں گا، جو پریشانی آئے گی اس میں ساتھ صلوات بھیجے نا۔ آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے تاریخی نعرہ لے گا، اتنی بلند صلوات محمد آل محمد۔ بھائی دیکھیے نا، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے معیار ثبات کی نورانیت کو مولا سلامت رکھے۔ اندازہ فرمائیے کہ کسی نے کلمہ پڑھتے وقت رسول کی مدد کا وعدہ نہیں کیا، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو ضرورت بھی نہیں تھی۔ کلمہ پڑھنے والے کا کام صرف اتنا تھا کہ کلمہ پڑھ کر کافر سے مسلمان ہو جائے۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھا نہیں سکا۔ کلمہ پڑھنے والے کی تکلیف شریف صرف اتنا تھی کہ وہ کلمہ پڑھ کر کافر سے مسلمان ہو جائے، لیکن علی کی ذمہ داری یہ تھی کہ 12 برس کی عمر میں پورے متانت کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ، پورے سینس آف ریسپانسبلٹی کے ساتھ، احساس ذمہ داری کے ساتھ مستقبل اسلام پر نگاہ رکھ کر امام وقت کی حیثیت میں شہادت رسالت دے رہے ہیں۔ یعنی ابھی تو آپ 12 برس کے ہیں، سماجی اعتبار سے تو ابھی آپ انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہوئے، خود مختار بھی نہیں ہوئے۔ علی کی مدد کا وعدہ، نبی کی مدد کا وعدہ کرنے سے پہلے اپنے باپ سے تو پوچھ لے، اپنی ماں سے تو پوچھ لے، اپنے بزرگوں سے تو پوچھ لے، تو جواب یہی آئے گا۔ پوچھا ان سے جاتا ہے جن کے خون میں فرق ہو۔
مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے باپ کے خون کی شرافت بول رہی تھی، میں نہیں بول رہا تھا۔ بھائی دیکھیں میں تمہیں کو، میرے باپ کے خون کی شرافت تصدیق کر رہی تھی، میں نہیں بول رہا تھا۔ میری ماں کی آنکھوں سے تربیت بول رہی تھی۔ بھائی خدا کے لیے خدا، اچھا جملہ روک کے میں ایک بات کہوں، اور یہ خراج عقیدت شب عاشور میں پیش کیے بغیر گزر جاؤں گا تو احسان ناشناسی ہوگی۔ میری ماں کی آنکھوں سے تربیت بول رہی تھی، میں دعوت رسیدہ میں تصدیق نہیں کر رہا تھا۔ میری ماں فاطمہ بنت اسد نے مجھے تربیت ہی اس انداز میں دیا تھا، اور اس لیے کہ ساری کائنات میں یہ میری ہی ماں کو شرف حاصل ہے کہ جس نے ایک وقت میں 2 بچے پالے، ایک کو نبی بنایا، ایک کو علی بنایا۔ بھائی بتاؤ 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 مجھے کائنات میں کون ہے ایسی ماں؟ اور سارے تاریخ کے مورخین نے تاریخ ابوالفلا سے لے کر مقدمہ ابن خلدون تک اور مقدمہ تاریخ سے لے کر شبلی نامانی تک ایک لفظ پر سب متفق ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے اس انداز میں تربیت پیغمبر اسلام کی کہ سرکار رسالت مآب صبح اٹھتے ہی پہلا کام یہ کرتے تھے کہ جناب بنت اسد کو ماں کہہ کے سلام کرتے تھے۔ ارے سلامات بھیجیں، سلامات بھیجیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد کو ماں کہہ کے، نہیں بات نے غور نہیں کیا دوستو، چھڑک جانا چاہیے تھا یہ المسلم، اور انشاءاللہ دیکھیں گے آپ فاطمہ بنت اسد کو سرکار رسالت مآب علیہ صبح سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ سلام بھیجے رسول پر، رسول سلام بھیجے فاطمہ بنت اسد پر۔ سوال بھیجے، سوال بھیجے، بھیجے، بھیجے۔